اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی بھی تھے۔ آپ کے محمد عربی ہونے کے انداز کو جب ہم اس پارے کے ساتھ لیتے ہیں، جتنا میں اس حصے کو انجوائے کرتی ہوں، مجھے فیڈ بیک سے پتہ چل رہا ہے کہ باقی ساتھی بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی کی زندگی، آپ کی کہانی، کہاں پیدا ہوئے، کن مرحلوں سے گزرے، ہمیشہ ہم نے اس کو ایک روایتی انداز سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ جو ایک انسانی جذبات والی محبت ہے نا، وہ کم دیکھی گئی۔ تو اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے، سال پر سال گزرتے رہے، دن رات آپ کا ایک ہی معمول تھا کہ آپ غار حرا میں جاتے، رمضان کے مہینے میں زیادہ یکسو ہو جاتے اور رات دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس آتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے۔ مکہ اور حرم اور مدینہ اور اسی طرح سے جدہ، ان جگہوں پہ رہ کر تو شاید یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ گنتی کے دن ہوتے ہیں اور 2 دن گزرتے ہیں تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، 10 میں سے اب 8 رہ گئے دن، اب 7 رہ گئے، اب 6 رہ گئے، ہائے ختم ہو گیا عمرہ، اب ہمیں واپس جانا ہے۔ ایک بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر کہ آپ رات دن وہاں رہتے تھے، ہمارے لیے ایک بہت پیارا موٹیویشن ہے۔ اپنے معمولات کو ایسا بنا لیں۔ اب چلے جو باہر سے آ رہے ہیں وہ تو حج اور عمرے کے ہی دوران میکسیمم وقت کو حرم کے ساتھ نتھی کر لیں۔ بہت زیادہ کمرشلائز ہو گیا، بہت زیادہ چیزیں مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف جاتی جا رہی ہیں، کھانوں پینوں اور باقی چیزوں میں۔ ٹھیک ہے آٹے میں نمک کیا تک ٹھیک ہے، آپ بچوں کو لے کر آئے ہیں، ان کو اچھا کھانا بھی کھلا دیں، لیکن یہ مقصد نہ ہو کہ یا تو بازاروں میں گھوم لیا یا پھر کھا پی لیا، اور نماز کی بات ہے تو کہتے ہیں جی سارا مکہ ہی حرم ہے، جہاں بھی پڑھیں گے 1 لاکھ نماز تو مل جائے گی۔ کوئی کاروبار تھوڑی کرنے آئے ہیں ہم، ہمارے دلوں کے اندر جو محبت ہے اس کو محسوس کرنا ہے۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی کو بڑھاتے ہیں آگے۔ آپ واپس جب آتے، بیوی بچوں کا حال پوچھتے۔ بی بی خدیجہ آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، یعنی بیوی اگر محبت کرنا سیکھے تو کس سے سیکھے؟ خدیجہ سے سیکھے۔ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ فرماتے اللہ کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ آپ سے باتیں کرتے۔ وہ بھی تو بڑے بھولے پن سے پوچھتے ہی ہوں گے نا، ابا آپ کدھر تھے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو گود میں لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے، اچھی اچھی باتیں کرتے، اور اس طرح پھر جیسے بچوں کے ساتھ انسان لاڈ کرتا ہے کہ کبھی آپ کو بھی لے جائیں گے۔ تو یہ جو وقت ہوتا تھا نا آپ کا گھر میں، فیملی ٹائم کہتے ہیں اس کو، یہ آپ کے اندر اور خوشی بھرتا تھا۔ یا ایک عمل کا نقطہ لکھیے، جب ہم دین کے زیادہ قریب آتے ہیں نا، ہمارے خیال میں زیادہ تو ہم کوئی نہیں آئے ہوتے، صرف شور ہی ہوتا ہے، تو ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے، شوہروں کو اوور لک کرتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں، گھر کے بزرگ ہمیں بوجھ لگتے ہیں، کیوں؟ میں نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میرا ٹیسٹ ہے۔ لک بزی ڈو نتھنگ، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق دیجیے، اور گھر والوں کو بہت ٹائم نہیں چاہیے، تو صرف 15 منٹ انڈیوائیڈیڈ توجہ اپنے ایک ایک بندے کو دے دیں۔ ہر بچے کو آپ اس کی بات سن لیں، سنا لیں، چاہے کھانا کھلاتے وقت، کھاتے وقت، اسکول سے آنے کے بعد، رات کو سوتے وقت۔ شوہر کو 15 منٹ دے دیں، گھر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے امی آئیں چائے پیتے ہیں، بس آپ کے سارے دن میں 2 گھنٹوں میں پورے گھر والے خوش رہیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں ٹائم، اور ہمارے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امی فون پہ بھی بڑی خوشی سے باتیں کرتی ہیں، امی یوٹیوب پہ بھی گھنٹوں لگاتی ہیں، فیس بک بھی لگاتی ہیں، میرے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ کو دین میں آگے بڑھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دین گھروں کی بھی بہار بنے اور آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ چلے، تو اپنے مزاج کو خوشگوار بنائیے، گھر کا ماحول بھی اچھا بنائیے تاکہ گھر آنے کو دل تو چاہے۔ خیر یہ رشتے ویسے بھی انرجی ڈرنک ہوتے ہیں، آپ اکیلی ہوں تو آپ چڑچڑی ہو جائیں گی۔ ایسی بھی خواتین کو ہم جانتے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں، ان کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ عبادت میں بھی لطف نہیں آتا جب تک دل خوش نہ ہو، تو بہرحال ہنستے بولتے، بچوں کی معصوم باتوں کو دیکھتے، اس پہ مزے لیتے، اور دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے، اور آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نبی کے صدمے گنتے جائیے، اپنے پیدا ہونے سے لے کے اب اپنے بچوں کے۔ آپ کے بیٹوں میں قاسم، طیب اور طاہر، بعض کہتے ہیں طیب اور طاہر ایک ہی تھے، اسی طرح ابراہیم، ایک ایک بچہ اللہ سے جا ملا۔ زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے
تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب صرف آپ کے پاس بیٹیاں رہ گئیں، اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ زینب جوان ہوئیں تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی گئی رضی اللہ عنہ۔ یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کی گئی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے، اور ابھی دین اور اسلام کے آنے سے پہلے تعلقاتوں میں بگاڑ نہیں تھا۔ بگاڑ پیدا ہی کب ہوتا ہے؟ جب ایک کے پاس دین ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اب آپ کے پاس صرف فاطمہ رہ گئی رضی اللہ عنہ، پیاری اور ننھی سی فاطمہ، چھوٹی عمر کی تھی۔ بیٹوں سے تو محروم ہوئے، اللہ نے قسمت سے 2 بچے دیے۔ اس دور میں نا لوگ اپنی فیملی کے غریب بچوں کو، یا آپ کہہ لیجیے اپنی فیملی کے وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے نا، تو ان کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے۔ تو ہوا کیا، آپ کو بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا والے بچے مل گئے۔ بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ جب ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لے آئیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعم میں پلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولی حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بخدا اس کے چہرے پر مجھے شرافت کی چمک نظر آ رہی ہے، عقل اور ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ناز و نعم میں پلا ہوا ہے، اتفاق سے کسی کے ہاتھ لگا۔ پیچھے ہم سن چکے ہیں اخلاق نبوی میں ان کا قصہ بھی، یعنی یہ خاندانی غلام نہیں تھے، جیسے کڈنیپ کڈز ہوتے ہیں نا، اغوا شدہ بچے، اسی میں تھے۔ تو لہٰذا بنی قین کے ایک قبیلے کے ہاتھ لگا اور ان کو حباشہ نام کے ایک بازار میں جا کے بیچ دیا۔ آپ نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولا میرا نام زید ہے۔ کہا تمہارا سلسلہ نسب کیا ہے؟ یہاں بھی نوٹ کیجیے، اسلام میں نسب اتنا پاک ہوتا ہے کہ کسی کو جب لوگ ملتے ہیں نا تو اس کا نسب پوچھتے ہیں۔ آج ویسٹ کے سٹائل میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ نسب چھوڑ دیجیے، باپ کا نام نہیں پتا۔ خیر انہوں نے جواب دیا کہ میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام جو ہے وہ سادہ ہے یا سادیہ کہہ لیجیے، اور وہ ثعلبہ کی بیٹی ہیں اور قبیلہ تئی، تو ایسے ہوتا ہے قبیلہ تئی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی ہاں ہاں کیوں نہیں، چچا کے بیٹے یہ تو آپ کا ہی ہے۔ آپ نے اسی وقت غلام کو آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیجا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے، اور وہی ہوا جو پیچھے ہم ایک پارے کے ساتھ اخلاق نبوی میں سن چکے ہیں کہ آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آزاد چھوڑ دو پھر بھی وہ آپ کا غلام بن جائے۔ خیر آپ نے جب ان کے ساتھ یہ ساری کانورسیشن کی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ جان پہچان ہو گئی، یہ باپ ہے یہ چچا ہے۔ انہوں نے کہا گھر چلو، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا۔ باپ کو ظاہر برا تو لگا ہوگا، لیکن یہاں سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا کردار دیکھا ہوگا۔ اور جب زید نے کہا کہ انہوں نے مجھے غلام تو بنایا ہی نہیں ہے، وہ تو مجھے بیٹوں کی طرح رکھتے ہیں۔ خیر اللہ کے نبی پھر زید کو لے کر باہر آئے، قریش کے پاس آ کر فرمایا کہ آپ لوگ گواہ رہنا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ ابھی اس وقت تک وہ احکامات نہیں تھے جو آج موجود ہیں، لیکن اس کے بعد پھر لوگ زید بن محمد کہنے لگے۔ اللہ بچے لے لیتا ہے تو بچے پھر دے بھی دیتا ہے۔ حارثہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھلے اور بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔